بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ تھی جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 سال کی تھی۔ اور بعضوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو حضرت زینب سے بڑا بتلایا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت زینب سے چھوٹی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورۃ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور اس کے دوسرے بھائی عتیبہ سے، جس کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے تھا، یہ کہہ دیا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہ دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ سنتے ہوں گے نا کہ اللہ کے رسول نے دین کی خاطر جو دو بیٹیوں کو طلاق دی گئی، تو یہی جو واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بچپن میں ہی جو نکاح کر دیا تھا ابو لہب کی بیٹوں سے، دونوں بیٹیوں کا، لیکن جب نبی بنائے گئے اور جو اللہ کے رسول نے دعوت دی، ابو لہب نے برا بھلا کہا تو اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی ہے۔ اس میں ابو لہب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس کو بددعا دی اور برا بھلا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے خود۔ تو ابو لہب کو زیادہ غصہ آیا اور جو ہے طلاق دلوا دی اپنے بیٹوں سے، تو دونوں نے کیا کر دیا؟ طلاق دلا دی، تو وہ طلاق دے دی۔ کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی اس لیے ان کا خاص نام جو ہے دامادوں کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت نہ آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے خاوند عتبہ تو مسلمان ہو گئے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، اور رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرصہ ہوا ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی تھی۔ حبشہ کی ہجرت ہوئی نا 2 مرتبہ، جو اللہ کے رسول مکہ کے اندر تھے، دونوں مرتبہ جو ہے عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ پہلے ہجرت کی، خبر آئی کہ بھئی مکہ کے اندر حالت اچھے ہو گئے، اچھے دن آ گئے، تو واپس آ گئے تھے۔ واپس آنے کا پھر پتہ چلا ایسے ہی حالات ہیں، پھر دوبارہ جو ہجرت کی۔ تو حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ کرام نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول سے پہلے ہی کہاں ہے؟ مدینہ۔ وہی حبشہ سے ہی کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ گئے سیدھے ڈائریکٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے آ رہے تھے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ بدر کے موقع پر، جب بدر کی لڑائی ہوئی اس کے بعد، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ بدر کی لڑائی تو سب پہلی لڑائی تھی۔ ہاں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اسی وقت ہوا ہے، اور اللہ کے رسول بھی جو ہے ان کے دفن میں شریک نہیں ہو سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہوئی تو اولاد کا کیا ذکر ہے؟ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جس کا نام عبداللہ تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، یہ اللہ کے رسول کے کون سے نواز ہیں؟ یہ دوسرے نواز ہیں، ہے نا؟ تو یہ کس سے پیدا ہوئے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے۔ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں 4 ہجری میں انتقال فرمایا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی۔ دوسری 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہو گیا اللہ کے رسول کی۔ دوسری بیٹی کا کیا نام ہے؟ رقیہ رضی اللہ۔ ان کے شوہر کا نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ شوہر کا نام کیا نام ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیں گے نا، ارے کچھ کو یاد ہوتا ہے یہ نام، ہر ایک کو وہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ ہاں، تو یہ خلیفہ بھی ہیں، خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کے دوسرے داماد ہیں، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں۔ اور کتنی اولاد ہیں ان کی؟ ایک لڑکا، کو کیا نام ہے اس کا؟ عبداللہ۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔